اگر تم اللہ پر صحیح بھروسہ کرو تو تمہیں ویسے ہی رزق دیا جائے جیسا پرندوں کو دیا جاتا ہے، یعنی بے چینی اور اضطراب کی جڑ دراصل یقین کی کمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اپنے اوپر، اپنی صلاحیتوں پر، اس کی عطاؤں پر انسان کا یقین کم ہو جائے۔ اس متعلق بزرگوں کے کچھ اقوال بھی ہیں، وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے تقدیر کو پہچان لیا وہ کبھی غمگین نہیں ہوا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، انسان کی سب سے بڑی بیماری خوف اور لالچ ہے، اور سب سے بڑی شفا اللہ پر بھروسہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج بھی ایک نئے موضوع کے ساتھ، اس کا عنوان ہے اضطراب۔ حاضر ہیں آج اس پر کچھ بات اس لحاظ سے کہ اسباب، علامات اور اس کا علاج کریں گے۔ یاد ہے، انسانی زندگی کا سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ دل پرسکون ہو، دماغ مطمئن ہو، لیکن آج کے دور کی سب سے عام بیماری ہے اضطراب، یعنی بے چینی، گھبراہٹ اور مسلسل فکر مندی۔ اضطراب کیا ہے؟ اضطراب دراصل وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا دل و دماغ ہمہ وقت بے چینی اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبراہٹ، نیند کا متاثر ہونا اور معمولی مسائل کو بڑا سمجھنا، اس کیفیت کا نام اضطراب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر۔ ترمذی شریف میں یہ روایت۔ اگر تم اللہ پر صحیح بھروسہ کرو تو تمہیں ویسے ہی رزق دیا جائے جیسا پرندوں کو دیا جاتا ہے، یعنی بے چینی اور اضطراب کی جڑ دراصل یقین کی کمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اپنے اوپر، اپنی صلاحیتوں پر، اس کی عطاؤں پر انسان کا یقین کم ہو جائے۔ اس متعلق بزرگوں کے کچھ اقوال بھی ہیں، وہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے تقدیر کو پہچان لیا وہ کبھی غمگین نہیں ہوا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، انسان کی سب سے بڑی بیماری خوف اور لالچ ہے، اور سب سے بڑی شفا اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس اضطراب کے کچھ اسباب بھی ہیں، ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جدید علم اور سائنس کی روشنی میں اضطراب کے جو اہم اسباب ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ذہنی دباؤ اور فکر، مستقبل کی پریشانی، ماضی کے غم۔ نمبر 2، نیند کی کمی، مسلسل جاگنے یا نیند پوری نہ ہونے سے دماغ پر دباؤ بڑھتا ہے۔ نمبر 3، غیر متوازن خوراک، یعنی کافی، چائے اور نشہ آور چیزوں کا استعمال، یہ بھی اس کا سبب ہے۔ نمبر 4، موروثی عوامل، خاندان میں اضطراب کی تاریخ ہو تو اس سے بھی اثر پڑتا ہے۔ نمبر 5، ہارمونی عدم توازن، وہ جو مختلف قسم کے ہیں، یہ بھی سبب ہے۔ نمبر 6، سماجی دباؤ، یعنی رشتوں میں مسائل، مالی تنگی یا معاشرتی پریشر، یہ سب اسباب ہیں۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ دل کی دھڑکن تیز ہونا، پسینہ آنا یا ہاتھ کانپنا، نیند نہ آنا، چھوٹی بات پر ڈر جانا، اور ہر وقت دل کا بوجھل رہنا، سوچوں کا قابو سے باہر ہونا، یہ سب اس کی علامات ہیں۔ اب اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا علاج اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔
یاد رہے کہ اسلام اور سائنس دونوں یہی کہتے ہیں کہ اضطراب کا علاج ممکن ہے، یہ کوئی لا علاج مرض نہیں ہے۔ قرآنی اور روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ انسان ذکر الہی اور نماز میں دل کو سکون دے، دعا کرے، اللہ پر توکل کرے، قرآن کی تلاوت کرے، سورہ رحمان پڑھے، سورہ یاسین شریف پڑھے۔ کچھ اس سے جان چھڑانے کے اور اس کیفیت سے اضطراب سے باہر نکلنے کے کچھ عملی اقدامات بھی ہیں کہ نیند کو بہتر بنائیں، باقاعدہ ورزش کریں، صحت مند خوراک استعمال کریں، چائے کافی اور نشہ آور چیزوں سے پرہیز کریں، مثبت سوچ اور مصروفیات اپنائیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اس کیفیت سے نکلنے کے لیے بعض اوقات ادویات بھی وہ اضطراب کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی ماہر طبیب اور تجربہ کار ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ دوائی استعمال کی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل سکون نہ دولت میں ہے نہ دنیاوی سامان میں، سکون صرف اللہ کے ذکر، توکل اور میانہ روی سے ملتا ہے۔ یہ میں نتیجہ عرض کرتا ہوں، اور یہ حقیقت قرآن، حدیث، بزرگوں کے اقوال اور جدید سائنس سب تسلیم کرتے ہیں۔ تو اضطراب سے بچنے کے لیے نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اللہ سے جوڑنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کو معمول رکھنا ہوگا، سچ بولنا ہوگا، میانہ روی اختیار کرنی ہوگی، اپنے آپ کو تصنع بناوٹ سے باہر نکالنا ہوگا، اپنے آپ کو حقیقت کے قریب کرنا پڑے گا، چھوٹے بڑے کے حق احترام کو پہچاننا پڑے گا، اور یوں ہم سب چیزوں کو بروئے کار لا کر اپنی اس کیفیت کو، یعنی کیفیت اضطراب کو کیفیت سکون میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔